کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن خوشیاں منائی ہیں؟ کیا جس طرح آج ہم محافل سجاتے ہیں گھروں میں، ایسی محفلیں کیا صحابہ نے سجائی ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک نہیں کئی روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف مسجد میں نہیں بلکہ میدان جہاد میں بھی میلاد منایا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا بہ علینا، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبریل فقال ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ کما قال علیہ السلام۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ما اجلسکم، میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ اب حضرات محترم یہاں پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، وہ تو مسجد والوں کو نعوذ باللہ نہیں جانتے۔ کہنے والا سوال تو ڈھونڈ سکتا ہے، یہاں سے بھی تلاش کر سکتا ہے، لیکن اس بات پر بخاری شریف نے بڑا پیارا جواب دیا صاحب بخاری علیہ رحمہ نے۔ صاحب بخاری علیہ رحمہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ تم کیا پوچھتے ہو کہ نبی علیہ السلام مسجد کے متعلق نہیں جانتے تھے؟ نبی علیہ السلام مسجد والوں کے بارے میں جانتے تھے، سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ بعد والی امت سے لوگ پوچھیں گے کیا میلاد منانا جائز ہے، یہ میرا پوچھنا ان کے لیے جواب بن جائے گا۔ اور حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا جب شہید ہوا تو آپ زاروں قطار رو رہی ہیں، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ ہو جاؤں گی، مجھے یہ بتائیں کیا میرا بیٹا جنت میں گیا ہے؟ اگر تو میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تو میں چپ ہو جاتی ہوں، اگر جہنمی ہے تو مجھے رونے کی اجازت دیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ، سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت نبنک اصحاب الفردوس الاعلی او کما قال علیہ السلام۔ اے ام حارثہ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، تیرا بیٹا تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد والوں سے بے خبر ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد والوں کے بارے میں وہ جانتے نہ ہوں جو آسمانوں کی خبریں دیتے ہوں۔ وہ جانتے تھے، صرف دلیل قائم کرنا تھی۔ قال ما اجلسکم، یا میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، قالوا جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی تسبیح و تحلیل کو بیان فرما رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، جو رب ذوالجلال نے ہمیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے، ومنا بہ علینا، یہ لفظ مسلم شریف کے ہیں، اور طبرانی نے اس سے اگلی بات بھی کی ہے، طبرانی نے کہا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، دونوں کا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے ہیں، ہم اسلام پر فخر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں اتنے درجے عطا فرما دیے ہیں، آپ کے صدقے میں، آپ کی ولادت بسعادت کے صدقے میں۔ یا رسول اللہ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، جس دن کے آپ ہم میں تشریف لائے ہیں فرشتے بھی ہمارا نام ادب سے لیتے ہیں، فرشتے بھی ہمیں جھک کر سلامیاں کرتے ہیں، تو یہی تو محفل میلاد ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو محفل میلاد ہے، اسی کو تو محفل میلاد کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہ ہے کہ تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں،
حالات ہے نا اس وقت، حالت یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پاؤں کی طرف کپڑا ڈالتے تو سر رنگا ہو جاتا، سر کی طرف کفن ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. لیکن آج تو اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، جن کی وجہ سے یہ شکلیں سلامت ہیں اور ان کے لیے 4 پیسے لگاتے تو کون سی قباحت ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو حضرات محترم، صحابہ نے میلاد منایا ہے. اب پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میرے صحابہ کیا تم واقعی یہی کام کر رہے ہو؟ نہ محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے. اب صحابہ نے قسم اٹھائی، کہا قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم آپ کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں محفل میلاد ہم نے سجائی ہے، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میرے صحابہ جو میں نے تم سے حلفیہ بیان لیا ہے نا، میں کوئی تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا، بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں بعد والی امت کے لیے دلیل بن جائے، بعد والی امت کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ میرے صحابہ کے بارے میں جب پوچھا جائے کیا صحابہ نے میلاد منایا تو میری امت میری حدیث سامنے لے کر آ جائے کہ صحابہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ ہم نے آپ کا میلاد منانے کے لیے یہاں گٹھے ہوئے ہیں. تو صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو آپ کی ولادت بسعادت کی جو خوشی کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کو اتنی ادا پسند ہے، یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ پتہ چلا جو محفل میلاد مناتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں. اس شریعت کے تقاضوں کو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میں اگر محفل میلاد کی جائے، تلاوت قرآن مجید ہو، نعت خوان آئے نعتیں پڑھیں، کوئی عالم دین آئے وہاں پر بیان کرے، تو یہی تو محفل میلاد ہے. یہ سارے کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، اس میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، اللہ اللہ کریں، یہ سارے کام صحابہ نے کیے ہیں اور صحابہ نے خالصتاً نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا میلاد صحابہ نے منایا ہے؟ جی بالکل صحابہ نے میلاد منایا ہے، لیکن طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، مشن ایک ہی ہے، مشن ایک ہی ہے، طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، مشن ایک ہی ہے. حضرات محترم، تو میلاد منانا بالکل جائز ہے. یہ آپ دل سے نکال لیجئے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے، کس سلسلے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.